بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قرطاس کیا ہے، اس میں کیا بیان ہوا ہے، اس کا پس منظر اور شان ورود کیا ہے، اور حدیث قرطاس کے ذریعے لوگ خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قسم کے نازیبا اعتراضات کرتے ہیں، بیجا قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مختصراً یوں سمجھے حدیث قرطاس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو آپ کی مرض میں اتنا شدت ہے، اتنے سخت بیمار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی آ رہی ہے، پھر جو ہے آپ ہوش میں آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ مجھے قلم کاغذ دے، میں آپ لوگوں کو کچھ لکھ کے دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس وقت چونکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی زیادہ خراب ہے، اس لیے آپ پر تکلیف نہیں ڈالی جا سکتی ہے، آپ ذرا اطمینان سے ہو جائے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بعد میں ہم آپ کو قلم اور کاغذ دے دیں گے، آپ نے جو لکھنا ہوا وہ لکھ لیں گے۔ اب اس حدیث کے ذریعے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ کئی اگر ہم کاغذ اور قلم اٹھا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھنا ہے کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہی خطرہ تھا، اس خطرے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور کاغذ نہیں دیا۔ کیوں کہ پھر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا جو ہے وہ ان کی خلافت ختم ہو جانی تھی، تو اس لیے یہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے قلم اور کاغذ لا کے نہیں دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دوران آپ بیمار ہیں تو یہ گھر کس کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا واقعہ ہے، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی گھر والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور دنیاوی قاعدہ یہ ہے کہ جہاں گھر والوں اور باہر والے، گھر والے اور باہر والے سارے بیٹھے ہو اور گھر کا بڑا وہاں کوئی چیز مانگے تو وہ ذمہ داری بنتی ہے گھر والوں کی کہ اس بڑے کو وہ چیز لا کے دے۔ تو یہاں تو اصل بات جو بن رہی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق بنتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ جاتے، قلم اور کاغذ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور آپ جو آپ نے لکھنا ہوتا وہ آپ لکھ لیتے۔ پھر یہ روایت جہاں سے لی جاتی ہے مسند احمد ابن حنبل، اسی میں آگے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت عمر سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، اس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں نے کچھ لکھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خیر خواہی کی ہے، وہی بات کی ہے کہ آپ کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو قلم اور کاغذ جو ہے وہ لے کے دے دیں گے، آپ نے جو لکھنا ہوا وہ لکھ لے۔ پھر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے یہ تو آپ کی کتابوں میں ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کتاب روایت جو ہے حدیث وہ ہماری کتاب میں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ بھی تو ہماری ہی کتاب میں ہے۔ تو آپ کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ ہماری ہی کتاب سے ایک روایت لو اور ایک کو چھوڑ دو؟ اگر لینا ہے تو دونوں روایتیں لو، اگر نہیں لینا ہے تو دونوں کو چھوڑ دو۔ ایک کے لینے کا حق اور دوسرے کو چھوڑنے کا حق جو ہے وہ آپ کو نہیں پہنچتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے یہ مان لیا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ جانا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور کاغذ کیوں نہیں دیا؟ جو خیرخواہی حضرت علی نے کی ہے وہی خیرخواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔